الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا نہیں ہوتی: رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اور آج ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شب برات ہے انشاءاللہ، یعنی آج شب برات میں ہم گفتگو کریں گے شب برات، توبہ استغفار اور عفو درگزر کی رات۔ بات یہ ناظرین کہ ایک بات ذرا محسوس کیجئے کہ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ ہم اس پالنہار کے بندے ہیں جو ہم جیسے گناہگاروں کو بخشش کے بہانے عطا کرتا ہے، اور بخشش کے بہانے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تلاش کرتا ہے اور مواقع عطا کرتا ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اس محبوب کے، اس رحمت للعالمین کے امتی ہیں جن کے قدمین شریفین کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار سنبھلنے کا موقع دیتا ہے کہ آج کی رات بھی ناظرین اسی رحمت اور اسی کرم کے تسلسل کی ایک کڑی ہے کہ آج شب میرا رب، میرا آپ کا پروردگار آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے کہ آج کی رات میرا اور آپ کا پالنہار بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتا ہے، کیونکہ آج شب برات ہے ناظرین، آج شب نجات ہے، آج شب مغفرت ہے، آج شب توبہ ہے، آج شب لطف و کرم ہے، آج شب بخشش ہے کہ آج اپنے پالنہار کو منانے اور اپنے گناہوں پر اشک بہانے کی شب ہے۔ آج اپنے سجدوں کو ناظرین طویل کرنے اور اپنے رب سے تعلق جوڑنے اور اس کو منانے کی شب ہے۔ آج اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی سے حاضر ہو کر خیر طلب کرنے کی شب ہے، اور آج عمر میں درازی اور روزی میں کشادگی مانگنے کی شب ہے۔ آج ایک دوسرے سے دل کو صاف کرنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے سے معافی طلب کرنے کی شب ہے، کیونکہ ناظرین آج اللہ کے حضور اعمال کا کھاتا پیش ہونے، ان کھاتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونے اور نئے کھاتوں کے کھلنے اور پرانے کھاتوں کے ہمیشہ ہمیشہ بند ہونے کی شب ہے۔ آج کی شب لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کی صدا لگانے والے رب کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی شب ہے۔ آج کی شب ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا کی ضمانت دینے والے رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پسارنے کی شب ہے۔ آج کی شب واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے کہ نظریے کے اوپر تیقن کرنے کی شب ہے۔ آج کی شب انکا انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے، کی اعلیٰ ترین صفت کو پکارنے کی شب ہے۔ اور آج کی شب اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پائے در پہ نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں کی عظیم بشارت سننے کی شب ہے۔ لہذا ناظرین کون جانے اب جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں کہ کون جانے ہم میں سے کہ کون زمین کی پیٹھ پر چلیں گے یا کون زمین کے پیٹ میں جانے والے ہیں، کون جانے کہ کس کا دنیاوی کھاتا بند ہو کر قبر و حشر میں حساب و کتاب کا اکاؤنٹ یعنی اس کا کھاتا کھلنے والا ہے، کون جانے کہ کس دولہا کی شیروانی اس کے تن پر سجنے والی ہے یا اس کا کفن اسے پہنایا جانے والا ہے، کون جانے کہ کس دلہن کو عروسی لباس نصیب ہوگا یا کفن کی صورت میں دائمی لباس پہننا ہوگا، کون جانے کہ وہ بڑی چاہ سے بک کرائی ہوئی نئے ماڈل کی کار
یا نئے ماڈل کی موٹر بائک چلانے والا ہے یا 4 کاندھوں پر میت کی صورت میں سوار کیا جانے والا ہے؟ کون جانے کہ وہ بہت ارمانوں سے تیار کیے جانے والے بنگلے میں یا فلیٹ میں شفٹ ہونے والے ہیں کہ نہیں ہونے والے، یا 6 فٹ کی اندھیری قبر میں اکیلے ہی اتارے جانے والے ہیں؟ کون جانے کہ جن سوالات کے جوابات کی تیاری میں وہ غفلت کرتے رہے، ان سے بھاگتے رہے، انہی سوالات کا قبر میں عنقریب سامنا کرنا پڑے گا۔ کون جانے کہ بہترین میل کی ڈیلز کو آرڈر کرنے والے کیڑے مکوڑوں کی میل اور ان کی ڈیلز بننے والے ہیں؟ یعنی کسے معلوم جو جسم ناظرین جس پر ہمیں بڑا ناز ہے، جس کو مزین کرنے میں اور حسین بنانے میں ہم مکمل طور پر دن رات لگے رہتے ہیں، ان قریب ان کی آنکھیں ان کے ڈھیلوں پر، ان کے رخساروں پر مکمل طور پہ بہا دی جائیں گی۔ کون جانے ناظرین، کون جانے کہ جس زندگی کو وہ مذاق اور کھیل تماشا سمجھتے رہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لکھ دیا جائے کہ بس اب وہ عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں تماشا بننے والے۔ اور کون جانے ناظرین کہ دنیا کا سب سے بڑا پلانر میرا رب ہے، آپ کی ساری پلاننگ کو اب وہ ڈھیر کرنے کا حکم صادر فرمانے والا ہے۔ اور لہذا ناظرین کون جانے اس بات کو کہ جو کچھ بنت ہم زندگی کی کر رہے ہیں وہ ہماری آخری بنت ہو اور فیصلہ ہو چکا ہو کہ بس اب اس کی سانسوں کی ڈوروں کو مکمل طور پہ توڑ دیا جائے۔ ناظرین لہذا میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈھیر ہونے سے پہلے اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیے اور سجدہ ریز ہو جائیے کہ یہ سارا ڈر اور خوف اگر آج کی رات سچی پکی توبہ کے احساس میں رنگ کر، ندامت کے ایک اشک میں ڈھل کر اللہ کو منانے کے لیے بہ جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ بیڑا ہی ہمارا پار ہو جائے۔ آج شب برات ہے، اللہ کو منا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں صاحب، آج کی رات بہت بڑی ہے مفتی صاحب، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا لوگوں کو تلقین بھی ہو اور اس رات کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ غفلت میں دن گزر رہے ہیں، غفلت میں راتیں گزر رہی ہیں، مرنے کا خوف ختم ہو گیا، قبر میں اترنے کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ شب برات کی فضیلت اور اہمیت سے آغاز کیجیے۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہماری غفلتوں کے باوجود خود ایسے مواقع عطا فرمائے کہ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ جیسے آپ نے 5 راتوں کا ذکر فرمایا حدیث مبارکہ میں مذکور ہے، ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 مہینوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یقیناً سبھی مہینے، سبھی دن، سبھی راتیں اللہ کی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اسے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرما لیا۔ رجب شریف کو بھی اللہ نے ایک رات عطا فرمائی، وہ شب معراج ہے۔ شعبان المعظم کو بھی اللہ رب العزت نے ایک عظیم رات عطا فرمائی، وہ لیلۃ مبارکہ یا شب برات ہے، جس کے لیے تذکرہ کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں۔ اور رمضان المبارک کو بھی اللہ رب العزت نے ایک رات عطا فرمائی جو شب قدر ہے۔ اللہ یہ لمحات وہ اس لیے عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو تاکہ ان کی زندگی کے اندر جو کہیں نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فسق و فجور ہو گیا اور وہ کہیں بہہ گئے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئیں، اور توبہ اور استغفار کا اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ اور پھر ساتھ اس درجے کی جس دوسری شے کا ذکر فرمایا وہ استغفار ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے بندوں کو عذاب دے جب تک کہ وہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تو توبہ اور استغفار صرف گناہ کرنے پر نہیں ہے یا گناہگار کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اٹ سیلف اعمال صالحہ میں سے ایک نیک عمل ہے، اور ایک ایسا نیک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے بھی خود توبہ اور استغفار کے معمولات اپنائے، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنائے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ جو رات ہے
اس رات کو قرآن مجید نے سورہ دخان کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا. ٹھیک ہے. پھر قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. ٹھیک ہے. علماء کرام میں سے مفسرین کی جب ہم آراء کا خلاصہ کرتے ہیں تو یہ آراء بھی موجود ہیں کہ ان دونوں مقامات پر ایک ہی رات مراد ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ رائے بھی موجود ہے کہ لیلۃ القدر وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے، اور لیلۃ مبارکہ سورہ دخان میں جس کا ذکر ہے یہ وہ رات ہے جو یہ شعبان المعظم کی نصف کی رات ہے، یعنی 15ویں شب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو قرآن مجید نے لیلۃ مبارکہ کے نام سے بیان فرمایا. اور یہ جو رات ہے جس کا قرآن مجید اس انداز میں ذکر کر رہا ہے نزول قرآن کے ساتھ، اس میں پھر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس رات اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا. ٹھیک ہے. اور شب قدر میں اس کا آغاز فرمایا، یا اس رات میں اللہ رب العزت نے اسے لوح محفوظ پر یک بارگی نازل فرمایا، اور شب قدر میں اللہ رب العزت نے اسے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول فرمایا. پھر یہ بھی قول موجود ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل فرمایا، جبکہ شب قدر میں آقا علیہ السلام کی طرف اس کے نزول کی ابتدا ہوئی. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رات کتنی بڑی اہم ہے، جسے اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ نسبت ہے، جسے توبہ اور استغفار کے ساتھ نسبت ہے. اس وجہ سے جب ہم اس رات کی فضیلت کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام کہ اس نے سارے دن، راتیں، لمحات، مہینے بنائے، مگر بعض کو بعض پر فضیلت دی. جیسے تمام انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، حتیٰ کہ نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ رات، اس رات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے جن کا تعلق توبہ اور استغفار کے ساتھ ہے. تو میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے حصہ پانے کے لیے یوں تو بندے کو ہر وقت جھکنا چاہیے، لیکن جس رات اس کی رحمت خصوصیت کے ساتھ ندا دے رہی ہو، اگر کوئی اس رات بھی غفلت کا شکار رہتا ہے اور پلٹ کر اللہ کے حضور اپنے استغفار اور توبہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو یقیناً یہ بہت بڑی محرومی کی بات. اس میں ایک گفتگو ضرور بنتی ہے، وہ آگے جا کے میں آپ ہی سے سوال کروں گا سیکنڈ اسپیل میں، کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی بڑا ایک اعتراض آتا ہے کہ صاحب اسپیسیفیکیشن کیوں ہے، یعنی ایک ہی رات کیوں ہے اور اتنا ایک ہی رات کے اوپر زور کیوں ہے؟ ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارے دن اللہ کے. اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ سے بات کروں گا میں. لیکن ذرا یہ بتائیے کہ اب اس میں ایک بڑی اہم ترین بات ہے علامہ صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر ویسے آپ دیکھیں ایک نیکڈ آئی سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہے کہ وہ بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے کسی طور سے اس کی بارگاہ میں آئے. اسی طرح سے سرکار علیہ السلام کی رحمتوں کا صدقہ ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے میں نظر آتا ہے، اور یہ بھی پیور سرکار علیہ السلام کی رحمتوں کا صدقہ ہمیں آج کی رات نظر آتی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہمارے لیے اس قدر جامع اور اس قدر عظیم ہستی کا مقام اور تصور رکھتی ہے کہ آپ جب دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تب بھی آپ رحمت تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں قدوم میمنت لزوم کے ساتھ جلوہ افروز ہیں اور مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی وادیوں کو اپنے جلووں سے سیراب کر رہے ہیں تب بھی رحمت ہیں. اور حضور جو ہم سے ظاہری پردہ فرما گئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں بھی ہماری رحمت ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہی رحمت ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو سراپا رحمت قرار دیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کے اس اظہار کو ہر مقام پر اپنی امت پر ایک سائباں کے طور پر قائم فرمایا کہ کوئی بھی امتی تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے خاص ہو گیا، لیکن یہ رحمت اتنی عام ہے کہ جیسے اللہ کی ربوبیت سے عالم کی کوئی شے خالی نہیں ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ کی رحمت کے صاحبان سے بھی عالم کی کوئی شے باہر نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رحمت کا یہ فیضان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک اور مقدس راتیں ہمیں عطا فرمائیں. اچھا، اس ماہ مبارک کو جسے ماہ شعبان کہتے ہیں، اس ماہ شعبان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اسی نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شب کے سبب سے حاصل ہے. یہاں ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم خاص طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاصہ کا ایک مظہر ہے، یہ بات غلط نہ ہوگی. میں اس کی چند ایک آپ کو اشارے دینا چاہوں گا. جیسے مثال یوں لے لیجئے
کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعزاز اور وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو آج تک جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت درود ہے وہ نازل فرمایا۔ اللہ، تو اس ماہ مبارک کو درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نصف شعبان المعظم ہو یا پورا شعبان المعظم کا مہینہ ہو، اسے جہاں آپ مغفرت اور جہاں پر توبہ قبول کرنے والا مہینہ قرار دیتے ہیں، تو یہ مغفرت اور توبہ قبول کرنے والا مہینہ بعد میں بنا ہے۔ پہلے اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کے ساتھ ہوئی ہے۔ فرمایا کہ حضور کے درود و سلام کے ذریعے سے اس شعبان المعظم کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت توبہ اور استغفار کے دروازے تمہارے لیے کھول۔ مطلب اگر میں آپ کے اس جملے سے اس بات کو یوں سمجھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین پر مزید رحمتوں کی جو برکت برسائی، اس رحمت کا صدقہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں بھی عطا کر دیا کہ اپنی رحمتوں کے ذریعے سے جو ہے ہمیں اس رات کو عطا کر دیا۔ بے شک بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اعمال صالحہ میں فرائض کے بعد کوئی اور عمل نہ کرے، صرف درود پڑھتا رہے، دعا تک نہ مانگے، اللہ رب العزت ان لوگوں سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے جو دعا مانگ کر رب سے لیتے ہیں، درود کی برکت سے اللہ بن مانگے انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، کیا ہوا تھا اس رات؟ سرکار علیہ السلام جو ہے بقیع چلے گئے، جی کیا ہوا؟ وہ کیسی میں وہ روایت بھی عرض کرتا ہوں جو کہ سنن ترمذی میں اور دیگر کتب میں موجود ہے، اور ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ ہماری عزتیں اس عظیم ماں کے قدموں پر قربان ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنے مبارک بستر پر جلوہ افروز نہ دیکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جب مدینہ المنورہ کی گلیوں کی جانب روانہ ہوئی، یوں کہیے کہ امت پر رحمت کی برکھا برسانے کے لیے نکلی۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش جاری، اور تلاش کس چیز سے ہوتی تھی؟ صحابہ نے ذکر کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے جو خوشبو آیا کرتی تھی اس کو سونگھ کر حضور کے مقام کا پتہ چل جاتا تھا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ جنت البقیع پہنچی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ فرما رہے ہیں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے کریم لجپال کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ جب حضور فارغ ہوئے تو مجھے اپنے ساتھ پایا تو فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ یہ اہتمام بقیع میں آ کر آپ نے فرمایا یقیناً عظمتوں والی رات ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو، سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے کہ اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے جو ہے گناہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور قبیلہ بنی کلب کی مثال بھی اس لیے میرے خیال دی گئی کہ سب سے زیادہ بکریاں ہونی، سب سے زیادہ بکریاں، کثرت کے ساتھ بکریاں، کہ اس کی تعداد لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، ایک بکری کے جسم پر بال کتنے، اس کی تعداد اس کی نہیں معلوم۔ اس وقت اس جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں کی تعداد لوگوں کو معلوم نہیں تھی، آقا کائنات نے ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش اور مغفرت کی نوید عطا فرمائی۔ ایک اور میں آپ کو اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو تفسیر کشاف میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا، فرمایا کہ یہ 15ویں شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت خاصہ کا مظہر اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضور کی شفاعت کامل ہوئی۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا 13ویں شب اللہ کی خدمت بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ مجھے شفاعت عطا فرمائے، 1/3 شفاعت عطا کی گئی امت کی، جی۔ پھر 14ویں رات پھر مانگا گیا، 2/3 عطا کر دی، لیکن جب 15ویں شب آیا باری تعالیٰ تو مجھے شفاعت میں مزید برکت عطا فرما۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شفاعت کامل عطا فرما دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن شفاعت میں جس گناہگار کو داخل کرتے جائیں گے رب ذوالجلال بخشش اور مغفرت کی نوید سناتا چلا جائے گا۔ میں کیوں لجپال پہ قربان نہ ہو جاؤں؟ علامہ صاحب بھی بتائیے، اور ہم سب کیوں قربان نہ ہو جائیں؟ ہمیں تو سب کچھ جو ملا ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملا ہے۔ یعنی آپ اس کائنات میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی، اس کائنات سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو رب حبلی امتی، اس جہاں میں اٹھائے جائیں گے تو رب حبلی امتی، یعنی ہر وقت امتی امت ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک روایت اور آتی ہے کہ کچھ امور کے فیصلے ہونے، ایک تو سرکار علیہ السلام نے 15ویں شعبان کو ہم پہ کرم کر دیا، اور ہماری ماں نے بنیادی طور پر بقیع جا کے جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے اس معاملے کو آشکار کر دیا کہ تم پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے میرے لجپال کے صدقے سے۔ اب جن امور کے فیصلے ہونے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اب ذرا یہ بتائیے کہ وہ فیصلے کیا ہیں، کس طرح سے ہونے اور کن کن لوگوں کے لیے ہونے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات میں فیصلوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے نام کا عنوان بھی ذہن میں آتا ہے کہ جہاں یہ رات
لیلۃ مبارکہ کہلاتی ہے، جہاں یہ رات لیلۃ الرحمہ کہلاتی ہے، جہاں یہ رات لیلۃ البراءہ کہلاتی ہے، وہیں اس رات کا ایک نام لیلۃ الصک ہے، صاد کے ساتھ۔ صک ان کے معنی ہوتے ہیں دستاویز۔ اچھا، یہ دستاویز والی رات ہے، اس میں ڈاکومنٹیشن کی رات ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی عام الفاظ میں کھاتے جو ہے وہ ترتیب دیے جاتے ہیں۔ جی۔ اور جو قرآن کریم میں سورہ دخان کا حوالہ دیا گیا اس میں بھی فیصلوں کی بات کی گئی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان امرم من عندنا، اللہ فرماتا ہے یہ فیصلے ہماری جناب سے جاری ہوتے ہیں، کیا کہنے، ہماری طرف سے یہ فیصلے جاری ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المومنین سے کہا حل اتدرینا ما فی ہذہ اللیلہ، عائشہ جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں فقلت ما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کیا ہے اللہ کے رسول اس رات میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اگلے پورے سال تک جو بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مستند روایت ہے، مستند الدر المنصور میں موجود ہے، دیگر احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر فرمایا وفیہا ان یکتب، اور اس میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کل حالکن، کس نے اس دنیا سے چلے جانا، وفیہا یعنی پیدائش جن کی ہوگی اور جن کی موت ہوگی، دونوں فیصلے کر وفیہا ترفع اعمالہم، اور اسی رات میں بندوں کے سالانہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اسی رات میں بندوں کے رزق کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کی قسمت کے، انسان کی تقدیر کے اور زندگی کے اہم کھاتے، مرنا، جینا، کھانا پینا، یہ سب فیصلے شب برات کے فیصلے ہیں۔ اور الجواہر الظواہر کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ نکاح کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ اپنا گھر تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ پودے لگا رہا ہوتا ہے کہ پودے لگاؤں گا اور پھر جو ہے وہ درخت بنیں گے اور پھر اس کا پھل کھاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ شب برات میں اللہ پاک جبریل امین کو ایک دستاویز دیتا ہے کہ اس میں وہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو تو نے اس سال میرے پاس لے آنا ہے، وہ نکاح کرنے والا، وہ پودے لگانے والا اور وہ گھر تعمیر کرنے والا، ان کا نام موجود ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی انسان خوش و خرم ہوتا ہے مگر اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کا کفن سل کے بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کون لوگ ہمارے درمیان موجود تھے اور کون لوگ نہیں تھے، اور اس سال ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور یہی سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اللہ کو آج بھی اگر کوئی اپنی بدبختی پہ اڑا رہا، یعنی ابھی شفاعت کی حدیث ذکر کی گئی کہ 15ویں شب پوری امت کی شفاعت، مگر رہ کون جاتا ہے؟ جو اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے، جو اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، اپنے گناہ کی عادت پہ اڑا ہوا ہے، یعنی اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ یا اللہ تو بخشنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اے نبی آپ شفاعت کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نہیں شفاعت کروانا چاہتا، اللہ میں نہیں بخشش کروانا چاہتا، یہ بندہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی رات اگر اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر انسان وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے جو اس بات کی سند ہوں کہ یا اللہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، اگر مجھے بلایا بھی گیا تو میں سرخرو ہو کے تیری بارگاہ میں آؤں گا، ذلیل ہو کے تیری بارگاہ میں نہیں آؤں گا۔ بالکل مفتی صاحب ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو بخشش کے پروانے ہیں، اب اللہ ہی جانے
اور اس کے رسول ہی جانے صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملیں گے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ کن کو یہ خوش نصیبی آج کی رات نصیب ہونے والی ہے، اور کون خدا نخواستہ بد نصیب ہوں گے کہ جن کو راندِ درگاہ کر دیا جائے گا؟ جی احادیث مبارکہ میں یقیناً یہ بات آئی ہے، اور اگر میں تمام احادیث مبارکہ کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، اگر میں ان کی سمری کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ وہ عرض کر دوں بتائیے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس رات بھی اپنی رحمت کے دروازے بند کرنے کا اعلان فرمایا ہے، سب سے پہلا اس میں نام آتا ہے کہ اگر کوئی شرک کے اندر مبتلا ہے، مشرکین، بت پرست یا شرک خفی جو اس امت کے لیے بھی ہے، ریاکاری ہے، تو کسی نوعیت کے شرک میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، معنی یہ ہے کہ اگر وہ اسی شرک کی حالت پر قائم رہے ٹھیک ہے تو تب اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. اور اگر وہ شرک سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹ آتا ہے تو اس کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کا راستہ موجود ہے. اسی طرح کسی شرعی وجہ اور عذر کے بغیر جو کسی دوسروں سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یعنی کوئی شرعی وجہ نہیں، ایک ہے کسی سے بغض رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ گناہگار ہے یا دین کی حدود کا مذاق اڑانے والا ہے، یہ شرعی عذر ہے، اس وجہ سے کسی سے بغض اور عناد رکھتے ہیں تو جائز ہے. لیکن دنیاوی معاملات سے، ذاتی وجہ سے کسی سے بغض اور عناد رکھتے ہیں تو اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. یعنی بلا وجہ کسی کے لیے بغض دل میں پال کے نہیں رکھنا شرعی وجہ کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے. کسی دنیاوی شے سے، ایون کسی دنیاوی مفاد سے بھی اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. آج تو مفادات کی جنگ اتنی ہے صاحب، ایسے ہی اس سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے اس سے بچنا چاہیے. بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی شخص بدکاری کے اندر مبتلا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے. اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، یعنی رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی بجائے ان کو جوڑ کے رکھنے کی بجائے ان کو قطع کرنے والا، توڑنے والا، تو ان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، اس عمل سے یعنی کوئی اگر اس وقت اپنے ماں باپ سے روٹھا ہوا ہے، بہن بھائیوں سے روٹھا ہوا ہے، بھائی رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، مطلب دوستوں میں، بھائی میں نے فلاں سے بولنا نہیں ہے، ناراض ہو گئے، جنازے تک حرام کر دیتے ہیں، جی سال ہو گیا، 2 سال 5 سال ہو گئے، بول نہیں رہے. تو اگر اس طرح کی جو رشتہ داروں کو قطع کرنے کا عمل ہے، اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ محروم رہے گا. یعنی میں آپ کی بات وضاحت اس لیے میں کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ کوئی اگر کسی کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، یا کوئی کسی سے قطع رحمی کیا ہوا اور آج بڑا بہترین سے نیا شلوار قمیص پہننے کے بعد، عطر لگانے کے بعد، ٹوپی پہننے کے بعد مسجد جائے، یا کوئی خاتون گھر میں اہتمام کریں، تو وہ فائدہ اس کو، وہ اس کا الگ عمل ہے. مگر حدیث کے مطابق اگر ان تمام برائیوں سے اپنے من کو میلا اور گدلا کر کے اللہ کے حضور جا رہا ہے تو اس کے جانے کا فائدہ اللہ. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ تکبر کی وجہ سے وہ اپنے شلوار کو، کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جیسے عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ غلاموں کے پاس پورا لباس نہیں ہوتا تھا اور جو سردار ہوتے تھے وہ اپنی رعونت کو ظاہر کرنے کے لیے ازار اور کپڑے لٹکا کے چلا کرتے تھے، یعنی متکبر کی بھی آج رات. اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنے والا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کہ وہ اپنی اس نافرمانی سے پلٹ، والدین کی جو نافرمان ہے وہ ذرا سن لیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح شراب یا کسی دوسری شے سے نشہ کرنے والا، اس کے لیے بخشش اور مغفرت نہیں ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی دوسرے کا قاتل ہو یا اپنا قاتل ہو، یعنی خودکشی کرنے والا، تو اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. ہاں الا یہ کہ کوئی قاتل ہے تو وہ دنیاوی طور پر اس کا جو شرعی احکام ہے اس سے بھی سزا سے گزرے اور پھر اللہ کے حضور توبہ کرے. پھر اسی طرح جبرن ٹیکس وصول کرنے والا، جس سے بھتہ کہہ سکتے ہیں، کہ بھتہ وصول کرنے والا جبرن لوگوں کے مال پر، ایسے جادوگر اور ہاتھ کی لکیروں سے غیب کا حال احوال پوچھنے والا، پامسٹ وغیرہ یا بتانے والے یا پوچھنے والے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس علم کو اگر صرف ایک اندازے کے درجے پر رکھتا ہے تو حرج نہیں، لیکن اگر اس پر بیلیو کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ کے زردے میں آتا ہے. ایسے ستاروں سے فال نکالنے والا، ایسے گانا بجانے والے، ان کے بارے میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے جو شخص حق کی جماعت سے
الگ راستہ کو اختیار کر لے، عقیدے میں عمل میں الگ ہو جائے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے۔ مگر یہ اس کے ساتھ ایک جو سوال آپ نے پچھلی دفعہ چھوڑا اس کو میں اس میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ چیز تو آ گئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے مایوسی ہے۔ ان تمام لوگوں کو اپنے ان اعمال سے پلٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کی طرف آ جائیں۔ اور اس رات میں خصوصیت کے ساتھ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ خاص رات کیوں، تو مومن کی ہر رات ہی توبہ والی ہونی چاہیے، استغفار والی ہونی چاہیے، مگر اس رات کے اندر جب اللہ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تو اس کا انکار بھی کسی طور پر نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شاپنگ تو ہر روز کرنے جاتے ہیں مگر سیل کبھی کبھی لگی ہوئی ہے، تو آج لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کی لوٹ سیل۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، شب برات کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص 15 شعبان کی رات 100 نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی، اس کا نام خوش نصیبوں میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کے لیے آئندہ پورے سال کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جو کوئی شخص درود السلام پڑھے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مومنو آج گنج سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے،
جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اللہم صل زینب و سیدنا